بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ستاسو پروگرام السلام علیکم خصوصی اپیسوڈ سره ستاسو په مخ کې حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خیریت سره وي، عافیت سره به وي او خوشاله به وي. دوستانو د پروگرام السلام علیکم په ضمن کې موږ مختلفو موضوعاتو باندې تاسو ته پروگرامونه پیش کړي دي. نن زمونږ د السلام علیکم د دې پروگرام خصوصي قسط، خصوصي اپیسوډ دی حواله سره ډیر زیات د اهمیت حامل دی چې زه د هر پروگرام په اول او آخر کې چې کوم سوال ستاسو د کتونکو، اوریدونکو او پویدونکو په مخ کې ږدم چې د دین اسلام جامعیت سره، انسانی سماج سره، انسانی معاشره سره او د خلقو د دې اجتماعیت سره د دین اسلام سره تعلق دی او دی حواله سره قرآن، حدیث او د نبی کرم صلی الله علیه وسلم سیرت مبارکه نه موږ ته څه رڼا او څه هدایات او تعلیمات ملاویږي. دا سوال دوستانو د درد لرونکي هر انسان پړه کې دی. نن موږ انسانیت کوم مسائل سره چې مخامخ دی، زمونږ ملت مسلمه بالعموم او پاکستانی معاشري کې پاتې کېدونکي خلق بالخصوص د مسائلو په کم گرداب کې بند دي، گرفتار دي. که نوجوان دی، معشوم دی، مشر او که بزرگ دی، هغه کم پروگرام هم کوي او کم پروگرام هم آوري، کم کتاب هم پڑھاوي. دغه په ذهن کې یو سوال داسې دی چې د هغه صحیح جواب، اطمینان بخش جواب چا ول ور نکړ. هغه سوال دا دی چې زمونږ به څه کېږي، موږ کم طرف ته روان یو، کوم قرآن باندې د عمل کولو په نتیجې کې چې موږ انسانیت ته هغه نظام ورکړل چې په هغه کې مسلمان خو پرېدا، غیر مسلم هم خوشاله وو ځکه چې د هغوی بنیادی حقوق پوره وو. نن هغه قرآن زمونږ انسانی معاشره ارتقا حواله سره، زمونږ د مسایلو د حل حواله سره د دې ټولو مسایلو جواب راکولو نه قاصر دی. کوم مسایلو سره چې موږ مخامخ یو، موږ چا نه هم چې تپوس کوو موږ ته جواب راکړی کېږي چې په خپله ښه شي نو ټول مسایل به ښه شي. دوستانو د خوب حد پورې خو دا خبره صحیح ده، خو حقایقو سره زمینی تاریخ رښتیاو سره د دې کوم حد پورې تعلق دی، د دې جواب موږ ته بیا اطمینان بخش نه میلاویږي. نن د دې سوال جواب د تلاش لپاره ما یو ډېر بهترین متبحر عالم او محقق مفتی ته نن زحمت ورکړی دی. د هغوی شیډول نه موږ وخت اخیستی دی چې دا زموږ میلمه دی او د دې تعارف زه تاسو ته کوم چې د دې سوال حواله سره موږ ته رهنمایي میلاو شي چې اسلام د انسانی سماج د تشکیل کوم بنیادی اصول فراهم کوي چې د هغه په نتیجې کې د انسانیت، د انسانی زندگی هر شعبې سره د تړلو مسایلو اطمینان بخش حل ملاویدلی شي. موږ سره په سټوډیو کې ناسته مفتی عبدالخالق آزاد صاحب. دا د لاهور ډیر معروفي اداره رحیمیه علوم قرآنیه ټرسټ ناظم اعلی دی. د خانقاہ رائے پور موجودہ مسند نشین حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری مدظ اللہ العالی داغه خصوصی شاگرد دی اداری کی د کوم بنیادی شیونو چې ضرورت ته د نوجوان نسل د تربیت او د رهنمایي حواله سره هغه ټول علوم، که هغه عمرانیات سره تعلق لري، که هغه اکنامکس یا هیومن هسټری سره تعلق لري، او که هغه زموږ معیشت، ثقافت، تهذیب او تمدن سره تعلق لري، او که هغه د اخلاقیات او د معاشیات او باهمي ربط سره تعلق لري، او که هغه د پاکستان د سماجی مسایلو د مستقل حل د پاره د نوی تجزیو سره تعلق لري، د دې ټولو مسایلو حواله سره الته یو باضابطه، یو منظم نظام تربیت موجود دی. ہم آپ کو خیبر پختونخوا میں اور خیبر چینل میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنے مصروف وقت میں سے، شیڈول میں سے آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے. ہمارا خیبر پختونخوا زخمی سہی لیکن مہمان نوازی کی وہ صفت ہنوز باقی ہے
جس کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ کرے یہ باقی ہو، اور جن مسائل سے ہم دوچار ہیں ان کے بھی حل کے حوالے سے کوئی راہ سامنے آئے۔ مفتی صاحب، جس موضوع کے حوالے سے آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یہ انسانی سماج کے تشکیل کے بنیادی اصول کا وہ قرآنی تصور ہے، کیونکہ سماج میں جو بھی مسائل ہیں اس کے پیچھے ظاہر ایک عام ذہنیت تو یہی سمجھتی ہے، ایک عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ خدا کی طرف سے، جتنی بھی ناکامیاں ہیں ہم خدا کو ہی اس کا ملزم اور مجرم قرار دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ انسانی سماج کی تشکیل سے کیا مراد ہے اور اس کے بنیادی تقاضے کیا ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی فخلفه نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکونون بعدی خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے یہاں دین اسلام کی سماجی حوالے سے تعلیمات پر گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی سماج کی درست تشکیل انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے۔ انسانی سماج کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد سوسائٹی میں موجود افراد کے باہمی سماجی معاہدات اور تعلقات ہوتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی معاشرے میں مرد اور عورت کے باہمی تعلق سے لے کر بین الاقوامی سطح تک انسان باہم مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب انسانوں کے درمیان یہ تعلقات ان کی مجموعی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کریں تو وہ سماجی تعلق یا سماجی معاہدہ درست قرار پاتا ہے، اور اگر وہ انسانی سوسائٹی کے افراد کے درمیان منفی تعلقات کی نوعیت لیے ہوئے ہوں تو وہ سوسائٹی کے زوال کا باعث بنتے ہیں۔ تو جب ہم سماجی تشکیل کی بات کرتے ہیں تو دراصل اس میں یہ بات زیر بحث آتی ہے کہ کون سا تعلق، کون سا سوشل کانٹیکٹ، کون سا سماجی یا عمرانی معاہدہ انسانی سوسائٹی کی مجموعی ترقی کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے خود انسانیت کو بنیاد بناتا ہے۔ قرآن کے حوالے سے ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ بھئی قرآن کو پڑھنے والے، حدیث پر بات کرنے والے اور دین اسلام کے رہنما تصور کیے جانے والے جو نظریہ قرآن کا دیتے ہیں وہ انسانی سماج سے کنارہ کشی کا نظریہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں وہی سب سے زیادہ متقی ٹھہرتا ہے، قرار دیا جاتا ہے کہ جو معاشرے سے بہت زیادہ کنارہ کش ہو۔ آپ قرآن کا تعلق یہ انسانی سماج اور انسانی سماج کے مسائل سے یہ کیسے ثابت کریں گے، کیسے جوڑیں گے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن حکیم کی تعلیمات سے کنارہ کشی کا رویہ ہے یہ دو ڈھائی سو سال کی غلامی میں اور زوال کے زمانے میں مسلمان معاشروں میں پیدا ہوا ہے۔ صحیح۔ اس سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے لے کر کوئی تقریباً 1100 سال تک دنیا میں مسلمانوں نے عالمی سطح پر اپنا نظام قائم کیا اور انسانی سماج کے مسائل حل کیے ہیں۔ صحیح۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کالج سے، مدرسے سے اکبر اعظم کا وزیر اعظم نواب سعد اللہ خان تعلیم حاصل کرتا ہے اور اسی سے مجدد الفسانی تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں۔ سماجی تعلیم کے یہ تمام مظاہر دراصل قرآنی تعلیمات سے آگہی سے تعلق رکھتے ہیں، اور 1000 سال تک مسلمانوں کے غلبے کے سیاسی معاشی نظام کی تشکیل کا عمل
اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ قرآن حکیم انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے ایک مکمل فکر و نظریہ، ایک مکمل سیاسی اور معاشی نظام تشکیل دیتا ہے۔ یہ غلامی کے زمانے میں 200-250 سال جو زوال ہم پر آیا، 200 سال ہم انگریز سامراج کے ہندوستان میں غلام رہے، اس کے اثرات ہیں کہ ہمیں سیاست اور معیشت سے کاٹ کر صرف فرقے یا گروہ یا اصلاح اعمال کی تحریک کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا۔ اس کا دور صحابہ، دور تابعین اور دور عروج میں کسی قسم کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ ٹھیک، اچھا، ابھی قرآن مجید کے حوالے سے ابھی آپ نے اجمالاً ایک جملہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید ایک نظام فراہم کرتا ہے، تو جو ہمارا آج کا جو موضوع ہے انسانی سماج کی تشکیل کے حوالے سے، قرآن مجید کے وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جس کو بنیاد بنا کر انسانی سماج کی اگر تشکیل ہو تو ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی بات ہوئی کہ سماجی تشکیل میں سوسائٹی کا جو سوشل کانٹیکٹ ہے یہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ہر سوشل کانٹیکٹ کے پیچھے یا معاہدہ عمرانی کے پیچھے ایک فکر اور خیال ہوتا ہے، صحیح، ایک اسکول آف تھاٹ بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اقدار و روایات کا ایک مجموعہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور پھر ان اقدار و افکار یا نظریات کی اساس پر ایک سیاسی سیٹ اپ، حکمران اداروں کی تشکیل کا سیاسی نظام، یہ دوسرا بنیادی پہلو ہوتا ہے۔ اور سماج کی تشکیل کا تیسرا پہلو اس کا معاشی اور اقتصادی سسٹم ہوتا ہے۔ اب ہم دین اسلام کی تعلیمات کے تناظر میں دیکھیں تو قرآن حکیم ہمیں جس اسکول آف تھاٹ پر انسانی سوسائٹی کی شیرازہ بندی کرنے کا حکم دیتا ہے وہ عدل کا نظریہ ہے۔ قرآن حکیم نے سینکڑوں آیات میں یہ حکم دیا ہے مسلمان جماعت کو کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے، حتیٰ کہ ایک دشمن جماعت جس کا عقیدہ دوسرا ہو، نسل دوسری ہو، اس کے باوجود بھی اس کے جو انسانی حقوق ہیں ان کو پورا کرنے میں بے انصافی سے کام لینا یہ درست بات نہیں۔ حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں فتح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم سے تمہاری 20-25 سال کی نفرتیں یا عداوتیں ہیں تو یہ عداوت تمہیں عدل و انصاف کرنے سے نہ روکے۔ صحیح۔ تو پہلی چیز قرآن حکیم جو انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے نظریہ اور فکر بیان کرتا ہے وہ عدل، اور اس بات کی ممانعت کرتا ہے کہ سوسائٹی میں ظلم کا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ظالموں کی طرف تمہارا رجحان نہیں ہونا چاہیے، معمولی سا میلان بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ دنیا کی جہنم بھی بنے گی، آخرت کی جہنم بھی ہے۔ تو پہلی چیز سوسائٹی کی بنیادی تشکیل کے لیے نظریہ عدل کا، صحیح، اور ظلم کے نظریے سے علیحدگی اختیار کرنا۔ دوسری بنیادی چیز سیاسی سسٹم کی تشکیل ہے۔ تو قرآن حکیم نے اس کے لیے جو بنیادی بات بیان کی وہ یہ کہ سیاسی نظام سوسائٹی کے تمام انسانوں کو امن، جان مال، عزت آبرو کا تحفظ فراہم کرے، بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، ہر انسان کے انسانی حقوق پورا کرنے کے لیے سیاسی سیٹ اپ وجود میں آنا چاہیے۔ یعنی ایک ایسا سیاسی نظام وجود میں آنا چاہیے کہ جس میں مقننہ قانون سازی انسانی بنیادوں پر کرے، ایگزیکٹو اور انتظامیہ اس انسانی بنیادوں پر کی گئی قانون سازی پر عمل درآمد کی ذمہ دار بنے، اور عدلیہ اس قانون پر عمل درآمد کی نگرانی کرے، چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ کیا اس قانون کے مطابق سوسائٹی میں امن و امان، لا اینڈ آرڈر قائم ہے، سوسائٹی مجموعی طور پر ترقی کر رہی ہے۔ امن کی ضد خوف ہے۔ ابھی قرآن حکیم کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی تھی جس میں قرآن حکیم نے انسانی سوسائٹی کے کامیاب معاشرے کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ کانت آمنتاً، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنتاً، ایک بہترین مثالی سوسائٹی وہ ہے جس میں لوگ پرامن زندگی بسر کریں۔ اور اس کی ضد بھی قرآن حکیم نے بیان کی کہ جب کسی سوسائٹی میں زوال آتا ہے تو اس سوسائٹی میں امن کی جگہ خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس سوسائٹی کا سیاسی نظام سوسائٹی کے تمام افراد کو داخلی دشمنوں سے بچانے میں ناکام ہو جائے اور غیر ملکی سامراجی اور طاغوتی قوتوں کے ظلم و انتداب سے بچانے میں ناکام ہو جائے وہ زوال پذیر معاشرہ ہے۔ قرآن نے کہا لباس الجوع والخوف، کہ خوف کی حالت سوسائٹی پر اگر طاری ہو، ہر فرد خوف زدہ ہو تو وہ معاشرہ بنیادی طور پر زوال کا شکار ہوتا ہے۔ تیسرا بنیادی اساسی اصول جو قرآن حکیم نے واضح کیا وہ یہ کہ ایک سوسائٹی کی تشکیل کا معاشی اور اقتصادی نظام ایسا مطمئن انداز کا ہو
جس میں تمام لوگوں کی معاشی ضروریات پوری ہوتی ہوں۔ کسی جغرافیائی حدود میں بسنے والے لوگ، ان کی معاشی احتیاجات ہیں، انہیں کھانے پینے پہننے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے معاشی وسائل کی ضرورت ہے، تو بہترین سماجی اصول قرآن حکیم بیان یہ کرتا ہے کہ جس سوسائٹی میں معاشی وسائل فراوانی سے پیدا ہوتے ہوں، معاشی خوشحالی ہو، پروڈکشن آف ویلتھ بہت اچھے انداز میں ہوتی ہو، وافر ہو، اس کی تقسیم منصفانہ ہو جو پیدا شدہ وسائل ہیں، اس کے تبادلے اور تجارت کا نظام عدل و انصاف پر مبنی ہو، اسی طریقے سے اس کا استعمالات اور کنزمپشن آف ویلتھ کا طریقہ کار وہ تمام انسانیت کے لیے مفید ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ تو معاشی نقطہ نظر سے معاشی خوشحالی یہ دین اسلام کی تعلیمات کا بنیادی اساسی اصول ہے۔ معاشی بدحالی یا بھوک کا ہونا یہ سوسائٹی کے زوال کی علامت ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ نے کہا کہ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ایسا معاشی اطمینان پر مبنی سسٹم موجود ہو جس میں ہر جہت سے اس کے وسائل فراوانی کے ساتھ حاضر ہوں، یعنی اس کی زراعت ترقی کرے، اس کی صنعت ترقی کرے، اس کی تجارت ترقی کرے۔ اور اس کے مقابلے پر جس معاشرے میں لباس الجوع، بھوک کا لباس سوسائٹی پر تنا ہوا ہو، تو گویا کہ وہ سوسائٹی زوال پذیر سوسائٹی ہے۔ تو بنیادی طور پر سماجی تشکیل کے تین ہی دائرے ہوتے ہیں کہ کسی سوشل کانٹیکٹ، کسی سماجی معاہدے کی اساس کس نظریے پر ہے، عدل یا ظلم۔ اسی طریقے سے کسی سوسائٹی کا سیاسی نظام امن و امان قائم کرنے میں کامیاب ہے یا خوف اور دہشت کی کیفیت سوسائٹی میں موجود ہے، یا کسی سوسائٹی میں معاشی خوشحالی ہے یا معاشی بھوک ہے۔ تو قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ کسی سوسائٹی کی ترقی کے لیے نظریہ عدل کا، سیاسی نظام امن و امان کا، معاشی نظام بلا تفریق رنگ نسل تمام لوگوں کی معاشی بھوک دور کرنے اور معاشی خوشحالی کا، اور وہ سماج جس میں نظریہ ظلم، بددیانتی اور سیاسی نظام بد امنی اور خوف پیدا کرنے کا باعث بن جائے، اور معاشی نظام بھوک پیدا کر رہا ہو، امیر امیر سے امیر تر ہو، غریب غریب سے غریب تر بنتا چلا جا رہا ہو، طبقاتی نظام ہو، قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ نظام درست نہیں ہے۔ تو یہ تین بنیادی اساسی اصول۔ اچھا، یہ جو سماجی تشکیل کے حوالے سے آپ نے جو قرآن کے بنیادی اصول فرمائے ہیں، اس سے مجھے لگا کہ واقعی جو آخرت کے حوالے سے اور آخرت میں درجات کے حصول کے حوالے سے قرآن مجید جو تصور دیتا ہے اور جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آج کی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہاں، قرآن مجید آخرت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دنیا کے مسائل ہیں ان سے بھی کافی دلچسپی رکھتا ہے۔ تو پھر ہم یہاں کیوں نہیں پاتے؟ ہم تو 98% مسلمان ہیں۔ یہاں آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے نتیجے میں یا جو بنیادی اصول ہیں ان کے انطباق کی شکل میں خوف ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر تو خوف قائم ہے، اور ہمارے ہاں باقاعدہ ایک تصور دیا جاتا ہے، نصاب میں ہمارے ہاں شامل ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح نکلتا ہے کہ جب تک مذہب کو آپ سیاسیات سے، عمرانیات سے، سماجیات سے نکال باہر نہیں کرتے، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ ترقی کے لیے دین اسلام کو اس کا حل پیش کرتے ہیں، اور ہمارا جو معاشرہ ہے اور ہمارے آس پاس جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کی بات کی تائید نہیں کرتی ہوئی نظر آتی۔ یہ بات اچھی طرح ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری سوسائٹی 200 سال تک انگریز سامراج کی غلامی میں رہی ہے۔ 1757 میں سراج الدولہ کی شکست کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضہ کیا، صحیح، اور تقریباً 100 سال کمپنی کی حکومت اس ہندوستان پر رہی، صحیح، اور ایسے ہی 1858 سے 1947 تک تقریباً 90 سال کے قریب برطانوی شہنشاہیت کی حکمرانی رہی۔ بالکل۔ تو 200 سال ہم ایک ایسی قوم کے یرغمال رہے، غلامی کی حالت میں رہے، کہ جنہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ کے تحت سرمایہ دارانہ اصولوں اور جاگیرداری کی بنیاد پر یہاں پر ایک ظلم، غلامی، بددیانتی کا نظام قائم کیے رکھا۔ غلامی کے اس نظام میں قرآنی کانسیپٹ یا دینی تعلیمات کے حوالے سے تصورات بھی مسخ ہو گئے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو کچھ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کا بڑا بنیادی سبب اس تاریخی غلامی کے ساتھ ہے کہ ہم اس غلامی کے دور سے باہر نہیں نکل پائے۔ اس زمانے میں چونکہ سیاست پر پابندی تھی، آمریت تھی، صحیح، کہ سیاسی گفتگو نہیں کی جا سکتی، کسی مدرسے میں، کسی بازار میں، کسی محلے میں عام آدمی کو کوئی حق حاصل نہیں تھا، مقامی ہندوستانی کو، کہ وہ سیاست پر کسی قسم کی کوئی گفتگو کر سکے۔ صحیح، اسی طریقے سے معاشی تعلیمات کے حوالے سے
وہ کسی قسم کی بات زیر بحث نہیں لا سکتا کہ ہمارے ملک جو انگریز کی آمد سے پہلے اتنا خوشحال اور ترقی یافتہ تھا، آج یہ بنگال کا قحط کیوں پیدا ہوا، آج یہ ہندوستان کے اندر غربت اور افلاس کیوں ہے؟ تو ان چیزوں پر پابندی لگانے کے لیے انہوں نے بہت سارے طریقے پیدا کیے، جن میں مذہب کی تعلیم دینے والوں نے محض نظریہ بچانے کے لیے جب مدارس کا نظام قائم کیا یا مذہبی تعلیمات کے لیے کام کیا، تو عمومی رویہ مذہبی لوگوں کا بھی یہ بن گیا کہ وہ سیاست اور معیشت کو اس دائرے سے خارج کر دیا گیا، بلکہ ہماری مسجدوں میں وضو خانے پر لکھا جانے لگا کہ جی یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ حالانکہ سیاست تو انبیاء کا کام تھا۔ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء قوموں کی سیاست کرتے تھے۔ جب بھی ایک نبی دنیا سے جاتا، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی آخر، دوسرا نبی ان کی جگہ پر آ کر وہی سیاسی عمل کرتا۔ اور پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد میرے خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ایک تسلسل، وہ لوگ بڑی کثرت سے آئیں گے اور وہ وہی کام کریں گے جو انبیاء بنی اسرائیل کا کام ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ سیاست کا کانسیپٹ دین اسلام کی تعلیمات کا بنیادی جز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے سب سے بڑے مسلمان ابو بکر صدیق ہیں اور انہوں نے حکومت کی ہے 2 سال۔ ابو بکر کے بعد سب سے بڑے مسلمان عمر فاروق ہیں جنہوں نے 10-12 سال حکمرانی کا دور گزرا ہے۔ حضرت عثمان غنی ہیں جنہوں نے آگے حکمرانی کی ہے، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حسن و حسین ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں۔ یہ خلفائے راشدین کا صحابہ کا بڑا دور ہے۔ تو یہ غلامی کے زمانے میں اس قسم کے تصورات پیدا ہو گئے کہ سماجی تشکیل کے سیاسی معاشی امور سے ہم نے دین کو کاٹ دیا۔ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزادی کے بعد ہم اپنے دین کی اساس پر اپنا نظام تعلیم بناتے اور اس تعلیم کے ذریعے سے آزادی اور حریت کے تصورات، سوسائٹی کی سیاسی سماجی تشکیل کے بنیادی تصورات ہمارے تمام تعلیمی اداروں سے جاری ہونے چاہیے تھے۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں تاریخی اور قرآنی تناظر میں اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور بہت معقول بھی ہے، لیکن سماجیات کے حوالے سے، عمرانیات کے حوالے سے یا انسانی تعلقات عامہ کے حوالے سے ہمارے ہاں خود مذہبی تعلیمی اداروں میں تو یہ اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ ہم ایک عام مسلمان سے کیا شکوہ کر سکتے ہیں؟ آج تو ہمارا شکوہ خود علماء کرام سے ہیں۔ اس حوالے سے کیوں نہیں تو علماء کی تربیت کرتے، کیوں نہیں ایسے لوگ پیدا کرتے کہ جو انسانی معاشرے میں کردار ادا کرے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ علماء کے اداروں سے جو لوگ نکلتے ہیں وہ تو کنارہ کش ہو کر 1.5 اینٹ کی مسجد تک محدود ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو بھی یہی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جتنا بھی تم معاشرے سے دور رہو تو یہی نیکی ہے، اللہ اللہ کرو، تمام مسائل کا حل آیت الکرسی کا ورد ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں تربیت کا بہت فقدان نظر آتا ہے، اس کی کیا بنیادی؟ اس میں بھی 2 باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایک پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ دنیا میں کوئی نظام تعلیم وہ حکومتی سسٹم یا سوشل کانٹیکٹ کے بنیادی جو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان کی اساس پر قائم ہوتا ہے۔ صحیح ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزادی کے بعد ہم ایک نظام تعلیم تشکیل دیتے ہیں۔ یہ دین اور دنیا کی جو تقسیم پیدا کر کے ہم نے اس ملک کے اندر بہت سے نظام ہائے تعلیم پیدا کر دیے، یہ قطعاً غلط بات ہے۔ جب دین اسلام کی اساس پر یہ ملک لیا گیا تو اسلامی اسکول آف تھاٹ کی اساس پر ہمارا نظام تعلیم وجود میں آنا چاہیے تھا، اور بنیادی ذمہ داری ہمارے نظام حکومت کی تھی کہ وہ ایک ایسا نظام تعلیم بناتا جس میں دین کی اعلیٰ درجے کی تعلیمات بھی دی جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ جدید عصری علوم کے سیاسی، معاشی، اقتصادی تصورات بھی ہمارے سامنے ہوتے، اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہمارا مسلمان نوجوان سیکھتا۔ لیکن بڑی بدقسمتی یہ کہ دین اسلام کو یہاں کے سسٹم نے زکوٰۃ و صدقات اکٹھے کرنے کے لیے مذہبی اداروں کے سپرد کر دیا اور اس کو انفرادی سلسلہ قرار دے دیا۔ اب ہر عالم اپنے ذہنی تصورات کے مطابق مدرسہ بناتا ہے اور اس اپنے اسکول آف تھاٹ، اپنے مکتب فکر کی بنیاد پر اپنے مدرسے کے لیے کچھ چیزیں طے کر لیتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ صرف عقائد، اعمال اور اس طرح کے کام کرنا شروع کرتا ہے۔ تو یہ جو بنیادی طور پر مدارس کا نظام انفرادی بنیادوں پر ہے اور اس کا سسٹم سے اور نظام سے کوئی تعلق نہیں، یہ غلط بات ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ عصری تعلیمی ادارے جو یورپین تعلیمات تو پڑھاتے ہیں، ان کے فکر اور نظریے پر تو تعلیم دیتے ہیں، اسلام کے فکر اور نظریے کی اعلیٰ درجے کی تعلیم ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں نہیں دی جاتی، یہ بات بھی قطعاً غلط ہے۔ تو علماء کا یہ بنیادی کردار کہ وہ سسٹم سے کٹ کر انفرادی بنیادوں پر
محض اصلاح اعمال کی بات کر کے یا مسجد کا ملا بنا کر یا صرف اذانیں دینے کے لیے لوگوں کو تیار کر دیں، جنازے پڑھانے کے لیے لوگوں کو تیار کر دیں، یہ تصور دین اسلام کی تعلیمات کا نہیں ہے۔ اب آج ہمارے مدرسے صرف مسجد میں اذانیں دینے اور نماز پڑھانے، مردے نہلانے یا نکاح پڑھانے کا کام تو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن خود مدارس کے اندر بھی خلافت راشدہ کا سیاسی معاشی نظام نہیں پڑھایا جاتا، انہیں بھی دین اسلام کے سیاسی معاشی اقتصادی اصولوں پر کسی قسم کی تعلیم و تربیت نہیں دی جاتی۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ذمہ داری تو نظام کی تھی، اور اگر ذمہ داری نظام پورا نہیں کر رہا تو کم از کم علماء کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے مدارس میں ایسے جامع طالب علم تیار کرتے جو جدید و قدیم کی تعلیمات سے آگاہ ہوتے، اور پھر خاص طور پر قرآن حکیم کے سیاسی معاشی بنیادی تصورات کی اساس پر سماجی تشکیل کے لیے انسانیت کی رہنمائی کرتے۔ تو یہ رہنمائی کے فرائض سر انجام دینے کا کام یہ بنیادی طور پر علماء حق کا تھا۔ اچھا مفتی صاحب، ہمارے ہاں عمومی رویہ یہ دین اور دنیا کی تقسیم کا ہے، اور میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا، ابھی چند لمحے قبل آپ نے فرمایا ہے کہ ہم غلامی کے اس تاریخی تسلسل کے بھنور سے ابھی نکلے نہیں ہیں، ہم تو آزاد ہیں، نماز کی آزادی ہے، روزے کی آزادی ہے، خاص قسم کے لباس پہننے کی آزادی ہے، ذکر اذکار کی اور حج کی اور فلاں فلاں کی آزادی ہے، غلامی سے کیا مراد ہیں؟ اور یہ جو دین اور دنیا کی تقسیم کا نظریہ ہے اس کی وضاحت ہو۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ علماء سماجیات کے حوالے سے بھی واقفیت رکھیں، اور ساتھ ساتھ عمرانی جو معاہدات ہوتے ہیں انسانی سماج میں اس کی بھی واقفیت رکھیں، جبکہ دوسری طرف ہم ڈاکٹر کو صرف ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر کو صرف انجینئر بنا رہے ہیں۔ تو اگر علماء کرام نکاح، طلاق، نماز وغیرہ کے امور کے ساتھ ساتھ باقی کام بھی کریں تو یہ تو کوئی اس کا تک کوئی زیادہ نظر نہیں آ رہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ دین وہ کسی ایک شعبے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، ہمارے علماء کے اندر بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جیسے ڈاکٹر سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ انجینئر ہو، یا انجینئر سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ڈاکٹر ہو، ایسے ہی ایک عالم سے یہ مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ سماجیات اور سیاسیات کا رہنما ہو اور اس کو سوسائٹی کے سیاسی تشکیل میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ تصور اس بات پر ہے کہ دین محض مذہبی عقائد یا چند رسومات یا عبادات کا مجموعہ ہے، اب ایک عالم کو صرف یہی کام کرنے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنے۔ دیکھیے، ابھی جیسے حدیث میں نے سنائی، انبیاء علیہم السلام کا بنیادی کام انسانی معاشروں کی سیاست کا عمل ہے۔ تسوسهم الانبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ سیاست کا عمل کیا ہے؟ سیاست بنیادی طور پر جو دین کی سیاست ہوتی ہے، ایک ہے مادیت پرستی، سرمایہ پرستی کی سیاست کی بات، اس سے تو بات نہیں ہم یہاں کر رہے، ہم دین کی سیاست کی بات کر رہے ہیں۔ اور دینی سیاست میں دراصل قوموں کو نقائص سے نکال کر ترقی اور عروج تک پہنچانے کا عمل ہوتا ہے۔ یہ ترقی اور عروج پر پہنچانے کا عمل انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ داؤد علیہ السلام حکمران تھے، سیاستدان تھے، سلیمان علیہ السلام حکمران تھے، سیاستدان تھے، یوسف علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں سے، اور مصر پر انہوں نے بہترین اقتصادی منصوبہ بندی کر کے 15 سال کا اقتصادی منصوبہ پیش کیا اور اس پر عمل درآمد کر کے بھی انسانیت کے لیے رہنمائی دی۔ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں حکمران رہے اور انہوں نے حکمرانی کا باقاعدہ نظام قائم کرنے کا طریقہ کار وضع کیا۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، خلافت راشدہ کا یہ پورا دور یہ دین اسلام کی حکمرانی کا دور ہے۔ تو دین اور دنیا کی تقسیم کے تصورات یہ دین کی تعلیمات میں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے دوسرے مذاہب میں یہ ہوں، یہودیت میں ہوں، عیسائیت میں ہوں، کہ سیاست اور چیز ہے، مذہب اور چیز ہے۔ ہم نے اسلام کو ایک روایتی مذہب بنا کر یہودیت، عیسائیت یا ہندو مت کے طرح کا ایک مذہب بنا لیا، اور اسی بنیاد پر تقابل ادیان ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ بات نہیں۔ دین کا جب لفظ بولا جائے گا تو دراصل وہ سوسائٹی میں فکر، سیاسی عمل، معاشی تشکیل، ان تینوں کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے عمر فاروق کہتے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے کتا بھوک سے مرا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ جی، تو یہ اصل میں اسی بات کی علامت ہے کہ اس سوسائٹی میں یعنی ایک غربت یا معاشی مسئلے کا عملی نتیجہ، اس کا اثر خلیفہ جو ہے اپنے ذمے محسوس کر رہا ہے۔ تو آج علماء جو انبیاء کے وارث اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، یہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح علماء امتی کا ہونے کا مطلب جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء نے سیاست کی، انسانی مسائل حل کیے، آج کے علماء کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دین کو اس جامع تناظر کے اندر انسانی رہنمائی کے لیے پیش کرتے۔ تو دین خود اس کے اندر سیاست داخل ہے،
معاشی عمل داخل ہے، یہ غلامی کے زمانے میں علماء کا یہ کانسیپٹ کہ سیاست دین سے خارج ہو گیا، یہ تصور درست نہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اس بر عظیم پاک و ہند میں سیاست کرنے والے علماء، امام شاہ ولی اللہ، امام شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تک علماء حق کا ایک تسلسل ہے جنہوں نے یہاں غلبے کے دور کی سیاست کے لیے جدوجہد اور کوشش کی، قوموں کی آزادی کے لیے کردار ادا کیا، انسانیت کے مسائل اور غربت کو حل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن وہ عالم ہیں کہ ان کے بارے میں مولانا سید حسین احمد مدنی لکھتے ہیں کہ ان کو دنیا بھر کے جغرافیے کا علم ان کی ہتھیلی پر تھا، وہ جس ملک کے بارے میں آپ ان سے اعداد و شمار لیجئے وہ اعداد و شمار بھی بیان کرتے تھے اور ان کے مسائل کے حل کرنے کا طریقہ کار بھی بیان کرتے تھے۔ تو جامع علماء جو انبیاء کے وارثین ہیں، ان کی ذمہ داری سوسائٹی کے تمام علوم کے حوالے سے نگرانی اور رہنمائی کی ہے۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، جو نام ابھی آپ نے فرمائے ہیں، وقفے سے جب میں آؤں گا تو میں ضرور پوچھوں گا کہ جو نام آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے انسانی سماجیات کے حوالے سے اور جدوجہد آزادی کے حوالے سے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، یہ لوگ کون ہیں اور ہمارے ہاں اس کا تعارف کیوں نہیں کرایا جاتا؟ دوستانو، یہ مختصری دمے طرف تزو زمن گفتگو بجاری تاسو منگسر ہوسی۔ جی دوستانو، پروگرام السلام علیکم خصوصی قصرہ منگ تاسو مخی حاضر یو ماسرا یو غٹ عالم و مفتی موجود دے دوسرا منگ آغا انسانی سماجی تشکیل حوالے سے گفتگو جاری دا راضی چمخ پر پروگرام پا مخبوز۔ اچھا مفتی صاحب، میں نے ابھی گزارش کی تھی جب ہم وقفے پہ جا رہے تھے کہ جن علماء کا نام آپ نے لیا، ابھی آپ کی گفتگو کے حوالے سے یہی سوالات میرے جنم لے رہے تھے کہ بھئی ہمارے علماء اس پر کام کیوں نہیں کر رہے۔ اب اس حوالے سے جو آپ نے جو نام لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ کوئی جدوجہد کی ہے، تو ان لوگوں کا پس منظر اگر مختصر سامنے ہو کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ بر عظیم پاک و ہند میں ایسے علماء کا ہمیں ایک جامع کردار نظر آتا ہے جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے مکمل جانشین بن کر جنہوں نے سوسائٹی کی تشکیل کے حوالے سے رہنمائی دی ہے۔ صحیح۔ ایک معروف اور مشہور نام حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک شاہکار کتاب حجت اللہ البالغہ لکھ کر قرآن حکیم کی اس فلسفی کا تعین کیا ہے جو سماجی تشکیل کے حوالے سے بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ صحیح۔ امام شاہ ولی اللہ نے ایک تو اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تقریباً 1000 سال تک انسانی سوسائٹی کی تشکیل کا بنیادی فکر و فلسفہ کیا رہا۔ صحیح۔ اس فکر و فلسفے کی اساس بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، عدل و انصاف پر مبنی تھی۔ صحیح۔ اور پھر اس کی اساس پر ان قرآنی اساسی اصولوں کی نشاندہی کی جو سماجی یا عمرانی تشکیل کے لیے ضروری ہیں، گویا بالفاظ دیگر قرآنی اصول عمرانیات کیا ہیں، صحیح، اس بات کی نشاندہی کی۔ اسی طریقے سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس حقیقت کی نشاندہی بھی کی کہ سوسائٹی کی سیاسی تشکیل کے بنیادی اساسی اصول کیا ہیں، سوشل کانٹیکٹ کن بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے، ایک سوشل کانٹیکٹ میں، ایک سماجی معاہدے میں کون کون سی خرابیاں ہوتی ہیں جن سے سوسائٹی کو بچنا چاہیے۔ صحیح۔ اسی طریقے سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اقتصادی اور معاشی افکار و نظریات پیش کیے کہ جس کے تناظر میں سوسائٹی کی معاشی بھوک مٹانے اور ایک بہترین منصفانہ معاشی نظام قائم کرنے کے قرآنی اساسی اصول واضح ہوتے ہیں۔ تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سوسائٹی کی نظریاتی اور فکری، سیاسی اور عمرانی، معاشی اور اقتصادی تشکیل کے بنیادی اساسی اصولوں کا ایک مکمل نظام پیش کیا۔ صحیح۔ اور پھر اس حقیقت کی نشاندہی بھی کی کہ دنیا میں ان اصولوں پر عمل درآمد ایک سسٹم کے تھرو ہوا کرتا ہے، بغیر سسٹم کے اصولوں کی دعوت دینا یہ اخلاقی بات تو ہے، اصلاحی واز ہے، اور اصلاحی اور اخلاقی واز وہ ہوتا ہے کہ جس کا مطلب کسی کی مرضی مانے، کس کا جی چاہے نہ مانے، لیکن جب کوئی چیز سسٹم کے تھرو نافذ کی جاتی ہے تو اس وقت پوری سوسائٹی کو اس سسٹم کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم جدید
سماجی تشکیل میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی بغیر سسٹم کے وجود میں نہیں آتا. سسٹم یعنی کام کرنے کے بنیادی حکمت عملی اور طریقہ کار وضع کرنا پڑتا ہے. شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم درست ہو تو ان اساسی اصولوں پر سوسائٹی ترقی کرتی ہے, اور اگر یہ سسٹم خراب ہو تو پھر جد و جہد سسٹم کی تبدیلی کی کرنی چاہیے. اس سسٹم کو اثر نو نئے اساسی اصولوں پر تشکیل دینے کی ضرورت ہوتی ہے, تبھی سوسائٹی ارتقاء کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے. امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک یہ ولی اللہ سلسلے کے علماء ربانیین ہیں جنہوں نے اس بنیادی اساسی فکر پر ہندوستان بر عظیم پاک و ہند کی آزادی کے لیے جنگ لڑی. یہاں کے تمام انسانوں کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب سیاسی طور پر امن و امان مہیا کرنے کے لیے کوششیں کی. اس پوری سوسائٹی کے لیے معاشی اور اقتصادی ترقی کے لیے راہ ہموار کرنے کی جدوجہد اور کوشش کی, اس کے لیے جنگ لڑی, اور بتلایا کہ یہ غلامی کا سسٹم جب تک ختم نہیں ہوتا انسانی سوسائٹی مثبت اقدار پر آگے ترقی نہیں کر سکتی. 63 سال میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس مقصد کے لیے آزادی حاصل کی گئی تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے تھی ان قرآنی اساسی اصولوں پر. بڑی بدقسمتی یہ کہ ایسے جامع علماء کا تعارف یہاں نہیں کرایا گیا. بالکل. اچھا مفتی صاحب, ابھی آپ نے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے فرمایا ہے کہ انسانی جب جو سماجیات ہیں یا جو انسانی جو سسٹم پیدا ہوتا ہے اس کے بغیر ہم دعوت دیں گے تو اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوگا یا نتیجہ نہیں نکلے گا. ہم سسٹم کو ہی کیوں مورد الزام ٹھہراتے ہیں, جبکہ میری مرضی, میں اگر خود ٹھیک ہو جاؤں تو کون مجھے غلط راستے پہ ڈال سکتا ہے. میں دھوکہ نہ کروں, میں ملاوٹ نہ کروں, میں جھوٹ نہ بولوں, میں کپڑے ٹھیک پہنوں, فحاشی نہ کروں, نظروں کی حفاظت کروں, نماز کی پابندی کروں, روزے رکھوں, حج پہ جاؤں. مسئلہ کیا ہے مجھے, ہم کیوں یہ سسٹم کی زیادہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیے بنیادی چیز یہ ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک انسان کا جو ذاتی یا انفرادی عمل ہے کہ وہ کس رنگ کے کپڑے پہنے, کیسا کھانا کھائے, سڑک پر کیسے چلے وغیرہ وغیرہ, یہ انفرادی دائرے میں تو وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے. لیکن بڑے سے بڑا نیک آدمی بھی ہو, وہ جب کسی بھی سسٹم کا حصہ ہوتا ہے, مثلا ایک فوجی آدمی ہے, وہ نیک ہے, اس نے دین کی تعلیمات بھی حاصل کر لی ہیں, لیکن وہ پابند ہے اپنی فوجی زندگی میں اس فوجی پروٹوکول کا جس سسٹم کا وہ حصہ ہے. وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر یہ نہیں کر سکتا کہ جو میرے لیے پروٹوکول بنا دیا گیا ہے مثلا ملٹری نے, میں اس کو بائی پاس کر کے کسی اور انفرادی تصور کے مطابق یہ کام کروں. ایک جج ہے, وہ ذاتی زندگی میں جتنا مرضی نیک ہے, وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی ججی کی کرسی پر بیٹھ کر کہے کہ 73 کا آئین تو میں ایک طرف رکھتا ہوں, اب میں قرآن کے مطابق فیصلے کیا کروں گا. وہ اگر جج رہنا چاہتا ہے, ایک سسٹم کا پرزہ ہے, تو اسے اس سسٹم کی پابندی کرنی ہوگی جس کا اس نے حلف اٹھایا ہے. بالکل درست. ایک کسی سکول کا استاذ ہے, تو اب سکول میں پڑھا رہا ہے, تو سکول کی جو تعلیمی پالیسی ہے, تعلیمی سسٹم ہے, تعلیمی طریقہ کار ہے, اس کو اس کے مطابق لیکچر دینا ہے. وہ اس سے ہٹ کر اپنے طور پر انفرادی کردار ادا نہیں کر سکتا. آج تو پوری زندگی منظم ہے, آپ یہ پروگرام چلا رہے ہیں, اس کے جتنے بھی لوگ اس سسٹم کے اندر کل پرزے کام کر رہے ہیں, وہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کر سکتے. ان کو جو ہدایات دی جا رہی ہیں, جو پروڈیوسر صاحب انہیں حکم دے رہے ہیں, وہ اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے, اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتے. تو دنیا میں کوئی بھی کام کسی سسٹم کے تحت ہوتا ہے. سسٹم کے بغیر کام کرنے کا کانسیپٹ یہ غلامی اور جہالت کی بات ہے, یہ سسٹم کو نہ سمجھنے کی بات ہے. تو دنیا میں ہر کام سسٹم کے تھرو ہوتا ہے. سسٹم میں اگر خرابی ہے, وہاں سسٹم بنانے چلانے والوں نے ان کا مائنڈ سیٹ مثلا غلامی پیدا کرنا ہے. وہ اپنی پالیسی کے تحت اس نظام تعلیم کے ذریعے سے غلام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو غلامی پیدا ہوگی. وہ اپنے عدالتی نظام کے ذریعے سے اگر انصاف فراہم کرنے کے بجائے پوری سوسائٹی کے اندر مقدمہ بازی کو طول دینا چاہیں گے تو عدالتی پالیسی کے مطابق 70 سال تک بھی ایک دیوانی کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوگا. تو سسٹم بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے کسی بھی کام میں, اور یہ دین اسلام کی تعلیمات میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے. دراصل دین اسلام اور باقی تمام مذاہب میں یہی فرق ہے. باقی مذاہب اخلاقیات کا واز کہتے ہیں, اصلاح کی بات کرتے ہیں,
یہ بدھ نے بھی کی ہے، بدھسٹوں نے بھی کی ہے، ہاں جی، اور اسی طریقے سے دوسرے کنفیوشزم نے بھی ہے، دوسری جگہوں پر بھی ہے، لیکن دین اسلام ایک واحد دین ہے کہ جس بات کو وہ سچائی مثلا مانتا ہے تو سچائی کا سسٹم بھی قائم کرتا ہے، وہ عدل کا حکم دیتا ہے تو عدل کے سسٹم کی بھی بات کرتا ہے، وہ پورے تولنے اور پورے ناپنے کا حکم دیتا ہے تو ایک ایسی اتھارٹی بھی وجود میں لاتا ہے کہ جو پورے تولنے اور ناپنے کا چیک اینڈ بیلنس رکھے، قائم کرے۔ بالکل بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، اب آپ نے ابھی دین اسلام کے حوالے سے جو انفرادی اخلاقیات ہیں ان کو موجودہ نظام کے ساتھ متضاد قرار دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا موجودہ نظام یہ اسلامی اصولوں کی بنیاد پر نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اور پھر ہم ان باتوں کے حوالے سے کوئی جدوجہد کرتے ہیں جو آپ قرآنی اصولوں کے حوالے سے فرما رہے ہیں، تو کیا ٹکراؤ پیدا نہیں ہوگا؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی اصولوں پر قائم ہیں تو پھر ہم انفرادیت کو اجتماعیت سے کاٹ کیسے سکتے ہیں؟ اور پھر اگر یہ واقعی اسلامی اصولوں پر قائم ہیں تو پھر ہم ان سارے مسائل سے دوچار کیوں ہیں؟ اسلامی اصولوں سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے اسلامی اصولوں کا وہ کانسیپٹ جو ہمارے رجت پسند مذہبی طبقوں کے ذہن میں ہے کہ وہ اپنے فرقے کی بالادستی یا اپنے گروہ کی بالادستی کے تناظر میں سمجھتے ہیں کہ اسلام آ گیا، ورنہ تو اسلامی اصول نہیں ہے۔ اسلامی اصولوں کی بات جو قرآنی تناظر میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ عدل، امن، معاشی خوشحالی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اصولوں کی وضاحت کرتے ہوئے بتلایا کہ ایک آدمی جب ایماندار بنتا ہے تو اس کے بنیادی رویے کون کون سے ہوتے ہیں؟ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، عمار ابن یاسر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، تین باتیں جس انسان یا جماعت میں پائی جائیں اس نے گویا کہ کامل ایمان حاصل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 الانصاف من نفسک، کہ وہ مسلمان عدل و انصاف کا نظریہ رکھے، یہ اس کے ایمان کی پہلی بنیادی چیز ہے۔ دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بذل السلام للعالم، امن اور سلامتی کا نظام تمام انسانیت کے لیے قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرے۔ امن ایک بنیادی قدر ہے، دنیا کا کوئی ذی ہوش آدمی اس امن کی بنیادی قدر کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اور للعالم کہا، للمسلم یا للعرب نہیں کہا کہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے یہ امن ہوگا، بلکہ کہا پوری انسانیت کے لیے عدل و انصاف اور امن و امان کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد کرنا یہ ایمانی تقاضا ہے۔ اور تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ الانفاق من الاقتار، کہ وسائل کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں ان کو مل بانٹ کر کھانا، معاشی عدل و مساوات کے مطابق استعمال کرنا، یہ تیسرا معاشی کانسیپٹ ہے۔ تو جس کو ہم اسلامی اصول کہتے ہیں کہ یہ حکومت اسلامی ہے یا نہیں، تو اس کا کرائیٹیریا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ نظریہ اور سوچ عدل کا، سیاسی نظام امن و امان قائم کرنے کا، معاشی نظام سوسائٹی میں عدل و مساوات اور معاشی خوشحالی کا ہونا چاہیے۔ اب یہ بنیادی اساسی اصول ہیں۔ اب ہم اپنے ملکی سسٹم کو دیکھیں، کیا اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں عدل و انصاف کی سوچ موجود ہے؟ نہیں۔ اس امن کی جو بنیادی قدر ہے، کیا سوسائٹی کے تمام لوگ داخلی دشمنوں، چوروں، ڈاکوں، جاگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں کے ظلم سے محفوظ ہیں؟ اور خارجی دشمنوں یعنی عالمی سامراجی طاغوتی طاقتوں کے رعب سے آزاد ہیں؟ ایسی بات نہیں، بلکہ اس کے مقابلے پر سوسائٹی میں خوف ہے، دہشت گردی ہے، قتل و غارت گری ہے، بد امنی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بنیادی چیز کہ معاشی بھوک ہے سوسائٹی میں، معاشی ترقی یا خوشحالی تو کیا، ہم اپنے بجٹ کا 32 خرب روپیہ منظور کرتے ہیں، جس میں سے 13.5-14 خرب روپے کا ریونیو ہم جمع کرتے ہیں اور باقی ساری بھیک مانگتے ہیں دوسرے ملکوں سے، تو بھوک کی اقتصادی حالت ہماری سوسائٹی پر ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی اصول دراصل عدل، امن اور معاشی خوشحالی کی بنیاد پر ہے، اور کوئی ذی ہوش انسان ان بنیادی اساسی اصولوں اور ان کی بنیاد پر سسٹم کے قائم کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو یہ ظلم کا سسٹم قائم بھی کیے ہوئے ہیں وہ بھی بنیادی طور پر ان اقدار کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب تصادم اگر ہوگا تو ان ظالمانہ اقدار سے ہوگا، ظالمانہ سسٹم کے بنیادی امور سے ہوگا جو سوسائٹی کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں، اور ہر آزاد معاشرے کے تمام عوام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عدل، امن اور معاشی خوشحالی کے لیے مروجہ سسٹم کو اکھیڑ کر باہر پھینکیں
اور اس کی جگہ پر ان اقدار کی بنیاد پر سوسائٹی کی تشکیل کرے۔ مفتی صاحب جو آپ نے فرمایا ایک تلخ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا نظام ان اساسی اصولوں پر جو قرآن بتاتا ہے قائم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کسی حد تک ایک رمق موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا چین ہے، جو اب قرآنی اصول فرما رہے ہیں وہ تو کسی مذہب کو بھی فالو نہیں کر رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چند سالوں میں وہ سپر پاور کا اعلان کر دیں گے اور مارکیٹ پر ایک ان کا قبضہ یا یہ ہے کہ بھئی معاشی دنیا میں ان کا طوطی بول رہا ہے، تو وہاں پر تو اسلام نہیں، وہ لوگ کیوں ترقی کر رہے ہیں اگر واقعی قرآنی اصولوں کی بنیاد پر ہی ترقی کی جانی ممکن ہے؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ قرآنی اساسی اصول ہر سوسائٹی کی ترقی کی بنیادیں ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ عقیدے کا مسلمان ان پر عمل کرے گا تو نتیجہ نکلے گا۔ صحیح۔ اگر عقیدے کا مسلمان عمل نہیں کرے گا تو نتیجہ نہیں نکلے گا، نہیں۔ یہ بنیادی اساسی اصول ہیں کسی بھی سماجی تشکیل یا ترقی کے۔ جو آدمی بھی انہیں اپنائے گا اس کے نتائج ضرور پائے گا سوسائٹی کی ترقی کے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ گندم مسلمان کاشت کرے، ہندو کاشت کرے، یہودی کاشت کرے، عیسائی کاشت کرے، اس کے کاشت کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان پر عمل درآمد کرے گا تو رزلٹ بھی پائے گا۔ اور اگر مسلمان صرف گندم کاشت کرنے کے بعد نہ اس کی دیکھ بھال کرے، نہ اس کی کوئی تردد کرے، نہ اس کی ترقی کے لیے جو لازمی اور ضروری کام ہے وہ سر انجام دے اور محض کلمے کے زور پر کہے کہ جی میری گندم زیادہ ہونی چاہیے، تو یہ بات بنیادی دین کے بنیادی اساسی اصولوں کے خلاف ہے۔ امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں کاموں کے کرنے کی اللہ نے ایک سنت اللہ یا ایک طریقہ کار مقرر کر دیا ہے۔ صحیح۔ اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، اللہ کی اس سنت یا طریقہ کار میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ جو قوم بھی عدل کے نظریے کو سامنے رکھ کر، جو قوم بھی امن و امان کو قائم کرنے کے سیاسی اصول پر، جو قوم بھی سوسائٹی کی معاشی خوشحالی کے ترقی کے اصول پر کام کرے، وہ خواہ چین ہو، روس ہو، امریکہ ہو، ہندوستان ہو، ایران ہو، توران ہو، پاکستان ہو، جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور جو ان اصولوں کو نظر انداز کر دے، چاہے وہ عقیدے کا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھے طریقے سے وہ عبادات کیوں نہ سر انجام دیتا ہو، لیکن ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے نتائج خرابی کی صورت میں ضرور ظاہر ہوں گے۔ اچھا مصعب، ایک بڑا جلا کٹا، بڑا دلسوز قسم کا کوشچن جو میرے ذہن میں بارہ آتا ہے اور مجھ سے دوست بھی پوچھتے ہیں اور ہر ایک مسلمان کے ذہن میں ہے کہ انسان کی فطرت یہ نیکی پر ہے، لیکن آج یہ فطرت کافر میں ہے اور مسلمان جب نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو دھوکہ دیتا ہوا نظر آتا ہے، منافقت اور جھوٹوں کا ساتھ دیتا ہوا نظر آتا ہے، وہ دغاباز ہے، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ ایک انگریز سے پوچھا گیا کہ اب کیا فرق ہے مسلمان معاشرے میں جو پاکستان میں آپ نے دیکھا اور جو آپ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک جملہ بڑا کہہ دیا جو واقعی ایک تمانچہ ہے ہمارے چہروں پر، وہ یہ کہ ہمارے ہاں ہر ایک آدمی کو ایماندار تصور کیا جاتا ہے جب تک بے ایمانی کا ظہور نہ ہو، اور آپ کے ہاں زندگی بسر کرنے کے لیے ہر ایک کو بے ایمان سمجھنا پڑتا ہے جب تک اسے ایمانداری کا ظہور نہ ہو۔ یہ کیا یہ جو ڈوالزم ہے یہ کیوں قائم ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جس کو ہم مسلمان قرار دے رہے ہیں، کیا ہم نے اس کو مسلمان صرف نماز کی بنیاد پر قرار دیا ہے، عقیدے کی بنیاد پر قرار دیا ہے، یا جس کو ہم نیک قرار دے رہے ہیں اس کی داڑھی یا لباس کی وجہ سے ہم نے اس کو نیک قرار دیا ہے؟ صحیح۔ کرائٹیریا کیا ہے نیکی کا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کی نیکی کی شہادت دی گئی، ان سے کہا گیا کہ دیکھیے جی یہ آدمی بڑا نیک ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی لمبا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی خرید و فروخت، لین دین یا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تیرا گھر اس کے پڑوس میں ہے، اس کے تمہاری دیوار ملتی، تیرا پڑوسی ہے یہ؟ اس نے کہا پڑوسی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے اس کی نیکی کی گواہی کیسے دے دی؟ اس لیے کہ یہ لمبی نفلیں پڑھتا ہے، بڑی اچھی خوش الحانی سے اذان دیتا ہے یا کوئی اور نیکی کے کام کرتا ہے، اس کی بنیاد پر تم نے اس کو نیک قرار دے دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ عمر فاروق نے ایک انسان کی نیکی کا کرائٹیریا کیا طے کیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس کی ورکنگ ریلیشن شپ کیسی ہے، اور وہ بھی لمبے عرصے کے لیے۔ صحیح۔ پڑوسی ساتھ رہتا ہے، آج تو بہت نیک ہے، پہلے دن تو کل کو بھی نیک تھا، 20 سال بھی نیک رہا ہے، یا کیا اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کر رہا ہے؟ نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ ایک لمبا سفر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کے بنیادی اخلاق کیسے ہیں۔
ایک آدھ ملاقات میں تو بہت اچھا اور خوشنما انسان معلوم ہو رہا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی خرابی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے معاملات یا لین دین کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی دیانتدار ہے۔ تو نیکی کا معیار جو دین اسلام نے قائم کیا ہے وہ انسانی معاملات ہے، ایک بات۔ دوسری تضاد جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ آج مسلمان معاشروں میں یہ تضاد پایا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ ان کو مجرم سمجھا جاتا ہے پہلے، اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے جرم کی صفائی پیش کرو کہ ہمارے پاس ہم نے یہ جرم نہیں کیا۔ دیکھو، آزاد قوموں اور غلام قوموں کے کچھ بنیادی کانسیپٹ ہوتے ہیں۔ غلامی انسانیت کو مسخ کر دیتی ہے، انسانیت کی آزادی سلب کر دیتی ہے، خوشامد پیدا کرتی ہے، چاپلوسی پیدا کرتی ہے، قوموں کی نسلوں کو 100-200 سال کے لیے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اسی لیے آزادی کے لیے آتے ہیں۔ فرعون کے دربار میں جا کر موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہا گیا کہ کلمے کی دعوت دینا فرعون کو، یہ کہا گیا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو آزادی دو۔ تو غلامی عقیدے کو بھی تباہ کر دیتی ہے، نظام تعلیم کو بھی تباہ کر دیتی ہے، رویوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ آپ بتلائیے کہ آج کا یہ تھانے داری نظام، ایس ایچ او کا سسٹم، یہ برطانیہ نے یہاں 1860 میں قائم کیا۔ 1857 میں پولیس ایکٹ بنایا برطانیہ نے برطانیہ کے لوگوں کے لیے، اور 1860 میں برطانوی پارلیمنٹ نے ہندوستان کے لیے پولیس ایکٹ بنایا۔ وہاں کی پولیس وہاں کے لوگوں کو عزت دیتی ہے، ان کے ساتھ عزت سے بات کرتی ہے، امن مہیا کرنے کی ذمہ دار ہے۔ صرف 3 سال بعد ہندوستان کا پولیس ایکٹ وہی برطانوی پارلیمانی لوگ بنا رہے ہیں، وہی حکومت قائم کر رہی ہے، وہ انہی گوروں نے قائم کیا ہے۔ لیکن ہماری پولیس 1860 سے لے کر ایک شہری کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ ایک ایس ایچ او کو جو اختیارات ہندوستان کی پولیس کے اندر دیے گئے، کیا برطانیہ میں ایس ایچ او کو یہ اختیارات ہیں؟ ایک ڈی ایس پی اور ایس پی کو جو اختیارات یہاں پر دیے گئے وہ وہاں ہیں؟ یہاں وہ تھانہ ہندوستان کی قوموں کو ذلیل کرنے کے لیے تھا، ان کی عزت نفس کو پامال کرنے کے لیے تھا۔ اب وہ جب قومیں غلام بنتی ہیں تو وہ مسجد میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں تو بڑی نیک ہے، باہر آ کر اس کو پتہ ہے کہ مجھے معاشرہ غلط نظر سے دیکھے گا، یہاں پولیس نے میری پٹائی کرنی ہے، یہاں مجھے مجرم قرار دیا جانا ہے۔ تو قوموں کی جب اقتصادی بھوک ہوتی ہے، سیاسی آزادی نہیں ہوتی، تو خوشامد پیدا ہوتی ہے، چاپلوسی پیدا ہوتی ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ منافقت اور چاپلوسی ہمارے معاشروں میں پیدا کرتا ہے کن لوگوں کی؟ انہی لوگوں کی جو آج ہم پر ٹونٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ کے ہاں تو ایسا ہے اور ہمارے ہاں ایسا ہے۔ خلافت عثمانیہ کو توڑ کر برطانوی سامراج نے 60 پاکستان بنائے، اور برطانوی سامراج نے اسی ہندوستان کو تقسیم کر کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور غلامی کے رویے ہماری سوسائٹی پر مسلط کیے۔ ایک امریکہ جو ہے وہ برطانیہ سے آزادی حاصل کرتا ہے تو اپنے ٹریفک سسٹم کو برطانوی سسٹم سے بدل دیتا ہے، اس لیے کہ ایک قوم سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے۔ ہم 1947 میں آزاد ہوئے تو ہم نے نہ تو وہ پولیس ایکٹ بدلا، نہ وہ بیوروکریٹک سسٹم بدلا، نہ وہ سیاسی جاگیرداری سسٹم بدلا، وہی خوشامد، وہی منافقت، وہی چاپلوسی، وہی غلامی کے رویے ہم نے فروغ دیے۔ آج بھی سسٹم انہی کوئی پروجیکشن دے رہا ہے۔ تو وہ آدمی نیک نہیں ہے جو عبادت کر رہا ہے محض، نیک وہ ہے جو معاملات میں درست ہے، اور معاملات کی درستگی قوموں کی آزادی، معاشی خوشحالی، ترقی اور سسٹم کے تھرو ہوا کرتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، مجھے آپ اس کا مختصر جواب دیں گے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ معاشرہ ہمیں نیک ہونے نہیں دیتا، یقیناً یہ ہمارا پیچھا کیے رکھتا ہے۔ ہم جتنا بھی نیک بننا چاہیں، اپنی زندگی کے جو اہداف ہم نے متعین کیے ہیں ہم نہیں پاتے۔ یہ باتیں جو آپ نے فرمائی ہیں یہ بہت اطمینان دینے والی ہیں، لیکن پس چھ بیعت کر دیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ میں مختصر جواب مجھے دیں گے۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جو غلامی کے رویے ہیں ان سے نجات حاصل کی جائے۔ پہلی بنیادی چیز کہ ہمارے اندر یہ داخلی طور پر نظریاتی شعور ہو کہ جو غلامی کے زمانے میں سسٹم کی خرابی کے بنیادی کانسیپٹ تھے، یعنی ظلم، ناانصافی، خوف، دہشت گردی اور معاشی بھوک، ان کانسیپٹس یا ان تصورات سے ہمیں آزادی حاصل کرنی چاہیے، خوشامد، منافقت سے بچنا چاہیے۔ پہلے تو نظریہ۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اس نظریے پر ایک منظم اجتماعیت کا قائم کرنا، کیونکہ اس نظریے کی اساس پر اگر منظم اجتماعیت قائم نہیں ہوتی
تو سوسائٹی میں ایک مثبت سسٹم قائم نہیں ہوتا. اور تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ عدم تشدد کے اصول پر، تشدد اور دہشت گردی سے نہیں، عسکریت سے نہیں، بلکہ عدم تشدد کے اصول پر، ان بنیادی اقدار کی اساس پر ایک ایسی منظم جدوجہد کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم سوسائٹی میں عدل، امن اور معاشی خوشحالی کے لیے ایک ایسا لاہ عمل ترتیب دیں جس سے سٹیپ بائی سٹیپ سوسائٹی میں ایک سماجی تبدیلی کا عمل آگے بڑھے اور ہم دنیا کی کامیابی بھی حاصل کریں، آخرت کی کامیابی بھی حاصل کریں. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ سے باتیں ہوئی. دوستانو ما سره وینا لپاره څه پاتې نشولو. یقینا معاشره چې کوم هم قائم وي هغه پسې رستو څه اصول او ضوابط او څه قوانین موجود وي. که څوک وایي چې په سماج کې د تبدیلی راشي نو هغه سوچ کم چې موجود دی فکری نظریاتی حواله سره، کم سوچ چې موجود دی د معیشت د نظام شاته، او کم سوچ چې موجود دی د سیاست شاته، سو پورې چې هغه سوچ نوی بدل، سو پورې چې اجتماعي د انسانی سماج د چلولو هغه بنیادی ادارو کې مثبته همگیر عالمگیر تبدیلی نوی راوستلی شوی، هغه معاشره د خوبونو معاشره خو کېدلی شي خو هغه کې حقیقي تبدیلی ممکنه نه وي. دوستانو کله چې دا خبرې زه د قرآني سماجی تبدیلی حوالې سره اصولی اساس باندې اورم نو دومره مایوسین نه باوجود یو رمق د ازادي د خوشحالي پته نشته څنګه زما ډته راشي چې ډېرې تیارې موږ تېرې کړې، خو انشاءالله یو سحر به راځي. ډېر طوفاني هواګانې وچلې دی، یو بهار به راځي. اندي امید سره چې پاکستان به ضرور د امن، د خوشحالی، د مساوات، د سکون، د اطمینان او د حقوق باهمی د قیام حواله سره یو ماحول طرف ته قدم ږدي. زه سره د معزز میلمه تاسو نه اجازت غواړم. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.